عرش اور فرش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے. پاکستان اس دور کا گہوارہ ہوگا, مرکز پاکستان بنے گا. عطیہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ صدر پاکستان کی کرسی خالی پڑی ہے اور وہاں ایک کالا جھنڈا لگا ہوا ہے. جو شخص اس کی جگہ لے گا وہ بہت سخت گیر آدمی ہوگا. اس کی داڑھی ہے, آنکھیں سبز ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ خونی جنگ ہوگی. ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, کشمیر ہمیں مل جائے گا, پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی, ہم دہلی پر قابض ہو جائیں گے. پھر عطیہ کہتی ہیں کہ نشأت ثانیہ کی بات تو ہو کر رہے گی, آج ہو یا 40 سال بعد ہو, پاکستان اس عروج کا مرکز ہے. الکھ نگری میں ممتاز مفتی اس پورے گفتگو کو کوٹ کرتے ہیں. صحیح. اور دین اگین ایک واقعہ اسی حوالے سے ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کا, جو ممتاز مفتی اگین کوٹ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قدرت اللہ شہاب کو ہالینڈ پوسٹ کر دیا گیا تھا ایز این ایمبیسڈر. تو ہالینڈ سے جب واپس آتے ہیں تو ممتاز مفتی سے کہتے ہیں کہ حضرت اسلام آباد کے پاس حضرت بری امام کے مزار پر ہم نے فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا ہے. تو ممتاز مفتی حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو یہاں آپ کبھی نہیں گئے, کیا راز ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے ہالینڈ کی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی جو حضرت بری امام کے بارے میں لکھی ہوئی یا ان کے اوپر لکھی, انہوں نے لکھی ہوئی ہے, ایک ہاتھ سے لکھا ہوا ہینڈ ریٹن مخطوطہ ہے, ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹ, جس میں حضرت بری امام نے یہ فرمایا تھا کہ جس جگہ ہم اپنا مرکز بنا رہے ہیں یہاں پر آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا شہر آباد ہوگا. ہمارے علاقے میں ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو دنیا کے اسلامی ملکوں کا مرکز بنے گا. حضرت بری امام تقریباً 1750 1760 کے ہیں, 200 سال 250 سال تقریباً ان کو ہو گئے. اور انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ آج ہم جہاں پہ اپنا مرکز بنا رہے ہیں, اور آج ان کا جو مزار ہے پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر کے پیچھے ہے بالکل, اور اسلام آباد کے بالکل قلب میں, پورا پاکستان جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے اس کے پیچھے حضرت بری امام کی اپنی سیٹ ہے. اور یہ بات قدرت اللہ شہاب نے ممتاز مفتی کو بتائی اور ممتاز مفتی نے الکھ نگری میں اس کو کوٹ بھی کیا. پاکستان کے بننے کی خوشخبریاں کئی سو سال پہلے آ چکی تھی, کتنے سارے لوگوں نے دی ہیں, اور یہ ایک نہیں ہے. ہم یہ بات اسی لیے آپ کو کوٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات صرف حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہیں کی ہے, ہر دور میں اللہ کے ولیوں نے, فقیروں نے مختلف جگہوں پہ جن کو صاحب بصیرت صاحب نظر دی, ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان اللہ کے نور کا, اللہ کی برکتوں کا مرکز بننے جا رہا ہے, مسلمانوں کے عروج کا بیسس ہوگا, جو رائز کرے گا مسلمانوں کے جاہ و جلال کی نمائندگی کرتا ہوا. ہم انڈیا بھی کیپچر کریں گے, شوقِ ترکمانی, ذہن ہندی اور نطق عربی بھی ہمیں ملے گا, اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, اس کا مرکز بھی یہ ملک بننے جا رہا ہے. حضرت مہاجر مکی کا ایک واقعہ 1857 کا واقعہ ہم نے اپنی سیریز میں پہلے بھی سنایا ہے کہ نعمت اللہ شاہ حضرت مہاجر مکی کے جو خلیفہ تھے حضرت عبد المعبود, جن کے جو 162 سال کی عمر میں جنہوں نے انتقال فرمایا تھا, 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر حضرت مہاجر مکی, جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کے دوران ایک اسلامک اسٹیٹ قائم بھی کر لی تھی, لیکن انگریزوں نے پھر اس کو قبضہ کر لیا, اور حضرت مہاجر مکی کو گرفتار جب کر لیا گیا تو اس وقت ان کو خوشخبری دی گئی تھی کہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں فکر نہ کیجیے, 90 سال کے بعد جو پودا آپ نے لگایا ہے اس میں پھل پھول پھوٹنے لگیں گے, پھول اس میں نکلیں گے, اور 90 سال کے بعد آپ کو اپنے اس سارے مشن کی تعبیر نظر آئے گی جو اللہ نے قبول کر لی ہے, بٹ یو ول سی اٹ آفٹر 90 ایئرز, جو پاکستان 1947 میں جو بنتا ہے. اور اس بات کی گواہی حضرت عبد المعبود صاحب نے دی ہے. عبد المعبود صاحب جو ابھی اسلام آباد کے قبرستان میں قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے دفن ہے, اور ان کی قبر پہ لکھا ہے 162 سال عمر, اور جنہوں نے 70 سے زائد حج کیے تھے, اور آج بھی ان کے خلفاء, ان کے مرید اور ان سے محبت اور تعلق رکھنے والے عقیدت مند زندہ ہیں جو عینی گواہ ہیں ان ساری واقعات کے. اور ہماری باتیں بھی ہوتی ہیں, رابطے بھی ہیں, ان سے تعلق بھی ہے, لوگ اپنے واقعات بھی سناتے ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھے گئے لیکن لوگوں کے سینوں میں ہیں, اور لوگ ہمیں ان واقعات کو سناتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندوں نے یہ ساری خوشخبریاں اور بشارتیں بہت پہلے دی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ نے, شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں درج کیا ہے کہ مسلمان انڈیا کو دوبارہ فتح کر لیں گے. شاہ ولی اللہ 1757 کی اسی دور میں. پھر ایک اور بزرگ سید ذوقی شاہ صاحب نے اپنی کتاب تربیت الاشاق میں تحریر کیا ہے کہ مسلمان انڈیا کو یقیناً دوبارہ فتح کر لیں گے, لیکن اس فتح سے پہلے ان کو سخت امتحانات سے, آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اب دیکھیے, دس برنگز اس ٹو دی کنکلوژن, دی الٹیمیٹ کنکلوژن. یہاں پر بھی ہم قدرت اللہ شہاب کو کوٹ کریں گے. پاکستان آج جو ملک ہے, ایک بہت بڑا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں, نیوکلیر اور میسائل پروگرام پہ خرچ کر رہے ہیں, ڈیفنس کا بجٹ ختم کر دینا چاہیے, فوج کو توڑ دینا چاہیے, چھوٹا کر دینا چاہیے, فوج بجٹ کھا جاتی ہے. یہ ساری باتیں ہمارے اوپر خرافات مسلط کرنے کی میسو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. فوج کرپٹ ہے, فوج کے ادارے خراب ہیں. اب ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں, یہ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں لکھا ہے, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو کوٹ دس ہیئر. قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ 1959 میں, ڈیٹ یاد رکھیے گا, 1959 میں جب میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا ڈائریکٹر تھا تو میرے مراسم میں ایک صاحب سے ہو گئے جو مشرقی یورپ کے باشندے تھے. ان کا ملک روس کے حلقہ اقتدار میں جکڑا ہوا تھا, وہ اس بات پہ سخت ناراض تھے. ایسٹرن یورپ کا کوئی صاحب تھا, انگریز عیسائی ہوگا ظاہر ہے.
اس نے قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ گو کہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن بعض باتوں میں اپنے مفاد کی خاطر دونوں ایک ہی پالیسیز اختیار کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات بڑھا لیتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے پوچھا مثلاً، انہوں نے کہا مثلاً پاکستان۔ میری درخواست پر انہوں نے وضاحت کی، قدرت اللہ نے جب ان سے پوچھا تو وضاحت کرتے ہیں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے نہ امریکہ کو۔ روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بحیرہ عرب کی جانب بھی ہے۔ یاد رکھیے 1959 کی بات ہو رہی ہے، 79 میں سوویت انویژن ہوتی ہے اور وہ بالکل افغانستان سے وارم واٹرز کی طرف جا رہے ہیں۔ 20 سال پہلے یہ باتیں سب کو پتا تھی کہ پورا گیم پلان کیا بلٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنودی بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان تینوں مقاصد کی راہ میں جو چیز حائل ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایسٹ یورپین 1959 میں کہہ رہا ہے۔ بینڈ باجا کیوں بجائے، موبی ٹیونز لگائیں اور دوستوں کو کچھ نیا سنائیں۔ موبی ٹیونز، ہیلو سے پہلے ہی کچھ کہہ دو۔ بس 30 جون تک 150 روپے کا جاز ریچارج کریں اور حاصل کریں 75 فری منٹس۔ تو ابھی 550 پر SMS کریں اور 16 سے 30 جون کے تمام ریچارج